سب کی نظریں پاک بھارت جنگ بندی پر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بحران ٹل گیا ہے اور سب کچھ معمول پر آ گیا ہے، لیکن اگر آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں تو آپ اصل کہانی سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہاں، میڈیا کی سرخیاں تو یہی بتا رہی ہیں کہ دونوں ممالک نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہے، لیکن یہ صرف سطح کی بات ہے۔ اس کے نیچے ایک ایسی کہانی ہے جو شاید 21ویں صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اصل سوال کچھ اور ہے۔ دنیا کے لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان، ایک ایسا ملک جسے کئی دہائیوں تک ایک کمزور کڑی سمجھا جاتا رہا، آج جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے تنازع کو ایک نئی سمت دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، ہمیں اس پرانے تصور کو بدلنا ہوگا کہ بڑی طاقتیں چھوٹی ریاستوں کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ دیکھیں، کئی دہائیوں تک پاکستان کو عالمی طاقتوں نے شطرنج کا ایک موہرا ہی سمجھا، ایک ایسا موہرا جسے ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جائے اور جب کام نکل جائے تو ایک طرف کر دیا جائے۔ لیکن حالیہ بحران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کھیل کے پرانے اصول اب نہیں چلیں گے۔ پاکستان کا پیغام بالکل صاف ہے، ہم اب کسی اور کی بساط کا موہرا نہیں بلکہ خود ایک کھلاڑی ہیں جو اپنی چال چل رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی اور نہ ہی یہ کوئی اتفاق ہے۔ یہ اصل میں تین ایسی بڑی قوتوں کا نتیجہ ہے جو کئی سالوں سے خاموشی سے پروان چڑھ رہی تھیں۔ یہ تین قوتیں ہیں۔ پہلی، پاکستان کی اپنی فوجی صلاحیتوں میں ایک انقلاب۔ دوسری، چین کا ناقابل فراموش اسٹریٹجک کردار۔ اور تیسری، دنیا بھر میں، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں، طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم قوت ہے پاکستان کی خاموش فوجی تبدیلی۔ مغرب میں اکثر لوگ اب بھی پاکستان کی فوج کو پرانے ساز و سامان سے لیس سمجھتے ہیں، مگر یہ تصویر ایک دہائی پرانی ہو چکی ہے۔ چین کے ساتھ مل کر بنایا گیا JF-17 تھنڈر صرف ایک لڑاکا طیارہ نہیں، یہ پاکستان کی اسٹریٹجک خود مختاری کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید میزائل پروگرام نے جنگ کے تمام پرانے حساب کتاب بالکل بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اب آتی ہے دوسری قوت، چین کا عنصر۔ اسے سمجھنے کے لیے ملاکا ڈائلیما کو جاننا بہت ضروری ہے۔ چین کی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار آبنائے ملاکا پر ہے۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے اس کی زیادہ تر تجارت اور توانائی گزرتی ہے۔ کسی بھی تنازع کی صورت میں اس راستے کو آسانی سے بند کیا جا سکتا ہے، جو چین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہی سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری اس کہانی کا مرکزی کردار بنتی ہے۔ یہ $60 بلین کا منصوبہ چین کو آبنائے ملاکا کا ایک متبادل فراہم کرتا ہے، یعنی پاکستان کے ذریعے بحیرہ عرب تک ایک محفوظ زمینی راستہ۔ یہ صرف سڑکیں اور بندرگاہیں نہیں ہیں، یہ چین کے سب سے بڑے اسٹریٹجک مسئلے کا سیدھا سیدھا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کا استحکام چین کے لیے ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اب پاکستان کے ساتھ کوئی بھی تنازع صرف بھارت اور پاکستان کا معاملہ نہیں رہا۔ اس کھیل میں اب ایک تیسرا بہت طاقتور کھلاڑی بھی شامل ہو گیا ہے، جس کے مفادات داؤ پر لگے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی کی جیومیٹری اب دو نقطوں کے درمیان ایک لکیر نہیں رہی، بلکہ یہ ایک تکون بن چکی ہے۔ اور تیسری قوت، جس پر سب سے کم بات ہوتی ہے، وہ ہے گلوبل ساؤتھ کی بیداری۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ موجودہ عالمی نظام صرف چند مغربی ممالک کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ جب پاکستان نے عالمی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو اس نے ان تمام ممالک کو ایک طاقتور پیغام دیا جو ایک نئے، زیادہ منصفانہ عالمی نظام کے خواہاں ہیں۔ تو ان تمام تبدیلیوں کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک فوجی بحران کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ اس نئی حقیقت کی بنیاد ٹھوس معیشت پر ٹکی ہے۔ سی پیک میں $62 بلین کی سرمایہ کاری صرف ایک ہندسہ نہیں، یہ وہ سڑکیں، بندرگاہیں اور توانائی کے منصوبے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو امداد پر انحصار سے نکال کر حقیقی سرمایہ کاری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر مستقبل پر نظر ڈالیں تو تین بڑی تبدیلیاں صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی، پاکستان کی معاشی سمت میں تبدیلی آئے گی۔ دوسری، شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO اور برکس جیسے غیر مغربی اتحادوں میں اس کا کردار بڑھے گا۔ اور تیسری، اس بحران کے گہرے اثرات بھارت اور پاکستان دونوں کی داخلی سیاست پر بھی مرتب ہوں گے۔
لیکن اس تمام جیوپولیٹیکل تجزیے کے شور میں ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہے اس تنازع کی انسانی قیمت۔ جب ہم بڑی بڑی اسٹریٹجک چالوں اور طاقت کے توازن کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اس سب سے بڑی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ سرحد کے دونوں طرف وہ لوگ بستے ہیں جن کا ڈی این اے ایک ہے، جن کا کھانا، موسیقی اور تاریخ سانجھی ہے۔ ہم ان خاندانوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں ایک لکیر نے جدا کر رکھا ہے۔ یہ صرف اسٹریٹجک مقابلہ نہیں، یہ ایک گہرا انسانی المیہ بھی ہے۔ یہ دشمنی ذاتی ہے۔ یہ ان لاکھوں خاندانوں کے لیے ذاتی ہے جو تقسیم کی لکیر سے بٹ گئے، اور ان فوجیوں کے لیے جو سرحد پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی تجزیہ اس انسانی درد کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک ایسے فیصلہ کن موڑ پر ہیں جہاں جنگ تو ٹل گئی ہے، لیکن امن کی تعمیر کا اصل اور مشکل کام اب شروع ہونا ہے۔ اور یہ نکتہ سمجھنا سب سے اہم ہے۔ جنگ کو روکنا ایک وقتی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن امن قائم کرنا نسلوں کا کام ہے۔ ایک فوجی مہم جوئی کو روکنا آسان ہے، لیکن ایک پائیدار امن کی تعمیر کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس کے لیے صبر، ہمت اور بصیرت کی ضرورت ہے، جو میدان جنگ میں نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر دکھائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں جنوبی ایشیا پر ہیں۔ یہ صرف دو ممالک کی کہانی نہیں رہی، یہ خطہ 21ویں صدی کے سب سے بڑے سوال کے لیے ایک امتحان گاہ بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی کثیر قطبی دنیا، جہاں طاقت کے کئی مراکز ہیں، خود کو تباہ کیے بغیر اپنی دشمنیوں کو سنبھالنا سیکھ سکتی ہے؟ جنوبی ایشیا اس سوال کا پہلا بڑا امتحان ہے۔ جنگ رک گئی ہے، لیکن اصل کام تو اب شروع ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ صرف اس خطے کا نہیں بلکہ ہم سب کے آنے والے کل کا فیصلہ کرے گا۔